الهداتيين المهديين المنتقين المنتجبين الجمين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت فيطهركم تطهيرا. قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد محكم كتابه الحق وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وهو بالأفق الأعلى ثم فتدلى وكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما زال الفؤاد ما رأى أفتمونه على ما يرى فلقاه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ودها جة المأوى يغشى سدرة ما يغشى ما غى البصر وما رأى لقى من آيات رب الكبرى والصلاة باذل. دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے. چونکہ مجلس عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ کائنات کی وہ واحد عبادت ہے ذکر مظلوم کربلا جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے. خالق کائنات آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا خصوصاً بھائی حسین بخش رسول بخش مولا ان کے عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے. پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات اس فرش عزائے مظلوم کربلا پر سجدہ مودت فی القربہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں ان کی دلی حاجات کو زبان پہ آنے سے پہلے پورا فرما. پروردگار عالم جسے علی کی ولایت اچھی نہیں لگتی اس کی پریشانی میں مزید اضافہ فرما. پروردگار عالم علی کا نام آنے پر جس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی اس کے چہرے پر اور لعنتیں برسا. پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس ذکر کے صدقے میں علی کی ولایت کے صدقے میں سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور جلد ہو جو شریک القرآن ہے جو خلیفۃ الرحمن ہے جو امام الانس والجان ہے جو صاحب العصر والزمان ہے کہ وہ شہنشاہ تشریف لائیں اور خانہ کعبہ کی چھت پر علم حضرت عباس لہرا کر یہ صدا دیں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ تاکہ دنیا کا ہر مقصر یہ جان لے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی قیامت کے بعد بھی واجب. صلوات مل کے پڑھ لیں بلند آواز. محمد و آل محمد میں آپ کے اس علاقے میں بخشو لغاری میں پہلی مرتبہ حاضر خدمت ہوں. مجلس یقیناً دوپہر سے یا صبح سے شروع ہوگی اور مسلسل ذاکرین کو سن کر جو مومنین صبح آئے ہوتے ہیں وہ تھکاوٹ کا شکار بھی ہوتے ہیں لیکن ایسا اسم ہے اسم علی سلامت رہنا جسے علی کے اسم سے سکون ملتا ہے وہ میرے کہے بغیر بولے. چونکہ آپ کو پتہ ہے سائن شبی شاہ جانتے سارے جانتے میں زبردستی داد لینے کا قائل نہیں کیونکہ میرا ایمان ہے جس کے اندر جتنی ولایت ہو اتنی ہی باہر آئے اس وجہ باجانی شاہ سردار کا حکم تھا میں حاضر ہوں اور آپ کو پتہ ہے رسموں کی جو صورتحال ہے 9.5 گھنٹے کا سفر کر کے ہم صبح ٹنڈولا یار پہنچے پھر ابھی سائی مرید علی شاہ کے پاس بھی حاضری ہوئی ابھی آپ کے پاس ابھی مسلسل 16-18 گھنٹے کا سفر کر کے لاہور جانا ہے کل وہاں حاضری ہے. یہ تھکاوٹ کچھ نہیں کہتی کیونکہ سفر ہو یا حضر گھر ہو یا مجلس گرمی ہو یا سردی ورد ہمارا ایک ہے علی ولی اللہ. تھوڑا سا آپ ذرا فریش ہو کے بیٹھیں. علی
کے بولو سارے حیدری. توجہ ہے, صحت, طبیعت, مزاج, سادات, وسیم بھائی, جتنے بندے بیٹھے ہیں. موضوع تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اتنا ہی آسان. پتہ نہیں میں منبر پہ بیٹھتے ہی کوئی اور آیت ذہن میں آئی نہیں. سورہ نجم کی مسلسل 12 آیات کی تلاوت میں نے خطبے میں کی, اور ان 12 آیتوں میں اللہ نے ترتیب سے محمد کی معراج کا ذکر کیا ہے. ٹائم زیادہ میں نے آپ کا لینا نہیں, زیادہ سے زیادہ فضائل 25 یا 30 منٹ, اور ایک ایک آیت کے ضمن میں ایک ایک جملہ پڑھتا جاؤں گا تو میرا خیال ہے شاید مکمل ہو جائے گی فضائل کی مجلس. پروردگار عالم قرآن میں فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت پڑھنے سے پہلے جملہ پڑھا آگے قیمتی اور آپ کے حصے کا ہے. لاکھ فضائل ہم علی مولا کے پڑھیں تب تک مزہ نہیں آتا جب تک اللہ علی کے فضائل نہ. سدا سلامت رہے ہمیشہ زندہ باد. جس کے دل میں محمد مصطفیٰ کی عزت ہے, ان کی معراج کا پتہ ہے, وہ بندہ جملے بھی سنے گا, اور جو علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے ایک ایک آیت اس کے دل میں اس طرح اترے گی کہ جیسے امام صادق فرماتے ہیں قرآن ہمارے ماننے والوں پر اپنے مطالب کو ایسے کھولتا ہے کہ جیسے سلمان جان گئے تھے کہ علی کون ہے. سلامت رہے ہمیشہ زندہ باد رہے. بندے انتظار کر رہے ہیں اگر آیتیں پڑھنی ہے تو پڑھ کیوں نہیں رہا. پہلے میں چہرے تو دیکھ لوں کہ کہاں کہاں وصولی ہونی ہے, اور جس نے جملہ ضائع کرنا ہے میں ذرا اس طرف نظر دوڑاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. 7ویں سے لے کے 18ویں آیت سورہ النجم کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. اللہ کہتا ہے جب وہ بلندیوں پر تھا. توجہ توجہ توجہ. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. جب وہ ہوا افق اعلیٰ پر تھا. ہوا کون ہے؟ اگر آپ نے ذہن میری طرف رکھا تو اگلے فکرے میں سمجھ آ جائے گی. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. جب ہوا افق اعلیٰ پر تھا. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى. تو اے محمد آپ اس ہوا کے قریب ہوئے. سدا سلامت رہے ہمیشہ زندہ باد رہے. یہ شامیانے سے پیچھے والے بندے ابھی پیچھے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. جب وہ ہوا افق اعلیٰ پر تھا. ثم دنا. آپ اس کے قریب ہوئے. فتدلى. اور قریب ہوئے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. ثم دنا فتدلى. آپ اس کے قریب ہوئے اور قریب ہوئے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. اتنے قریب ہو گئے تھے محمد آپ اس ہوا کے کہ اتنا فاصلہ رہ گیا تھا جیسے کمان کے دونوں سرے ہو. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا خیرات مانگ لینا. آپ اس کے اتنا قریب تھے. پتہ تو آپ کے دل میں ہے نا کہ وہ ہوا کون ہے, لیکن جو آیتیں بتائیں گی لطف تو پھر اس پہ آئے گا, چونکہ ہمارے جملوں پر عقیدت پر مولوی اعتراض کر سکتا ہے. اللہ کے قرآن پہ اعتراض کرے تو سیدھا کافر کے حلوائے گا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. اتنا قریب آ گئے آپ اس ہوا کے, اتنا کم فاصلہ رہ گیا تھا جیسے کمان کے دونوں سرے ہوتے ہیں. جس نے کبھی کمان دیکھی ہے, کمان کے دونوں سرے ہوتے ہوں, درمیان میں ہوتا ہے خم. کعبہ قوسین ہوتی کیا ہے؟ اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو مصطفیٰ کی معراج کا مقصد آپ کو ایک جملے میں سمجھ آئے. 2 مطلب ہیں شبی سائیں کعبہ قوسین کے.
جو دو مختلف طبقات کے دو مختلف علماء نے لکھے. ایک لکھا ہے ڈاکٹر طاہر القادری نے, ایک لکھا ہے علامہ نصیر الاجتہادی. دونوں پڑھ دیتا ہوں, جس کو دل قبول کرے اسے مان لینا. ڈاکٹر طاہر القادری نے کعبہ قوسین کا جو ترجمہ لکھا, انہوں نے کہا کعبہ قوسین ہے کمان کے دونوں سرے جو کہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کو تھا اپنے حبیب سے بڑا پیار, تو اس نے معراج پر استقبال ایسے کیا اپنی باہیں پھیلا کر کہ جیسے کمان کے دونوں سرے ہوں. ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگ لینا بھائی, خیرات مانگ لینا. فکر میں کرنے لگا ہوں جس کے دل میں اتر جائے کہ اس نے اپنے محبوب کا استقبال ایسے کیا کہ اس کی باہیں ایسے پھیلی ہوئی تھی کہ جیسے کمان کے دونوں سرے ہوں, یا جیسے باہر سے کوئی آئے تو میں استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھوں تو میرے بازو کھلے ہوئے ہوں. پتہ نہیں کون تھا جو محمد سے کہہ رہا تھا آ میں تجھے سینے سے لگا لوں. زندہ باد, زندہ باد, سدا سلامت رہے, ہمیشہ زندہ باد رہے. پتہ نہیں وہ کون تھا جو اپنی باہیں پھیلائے پردہ معراج میں کھڑا تھا کہ آ مصطفیٰ میں تجھے سینے سے لگاؤں. دوسرا کعبہ قوسین کا مطلب لکھا ہے نصیر الاجتہادی. وہ پڑھ دوں, خدا کی قسم تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ ہوا کون ہے. کہ مصطفیٰ جس کے قریب 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 اور قریب ہو رہے تھے, اور وہ بھی بڑے پیار سے کہہ رہا تھا محمد ادن منی, میرے اور قریب آ جا, میرے اور قریب آ جا. اور مصطفیٰ بھی اس کی آواز سن کر قریب آتے چلے جا رہے تھے. اس کا مطلب کوئی تو مانوس آواز تھی نا محمد کی سماعتوں کے لیے کہ جسے سن کر مصطفیٰ قریب آتے گئے. نصیر الاجتہادی لکھتے کعبہ قوسین چونکہ عرب محاوروں کی زبان میں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے, اور یہ کعبہ قوسین کوئی عام لفظ نہیں, یہ قرآن آنے سے پہلے بھی عرب میں استعمال ہوتا تھا. یعنی قرآن نازل ہونے سے پہلے کعبہ قوسین کا لفظ قرآن میں تھا, تو مولوی کو اعتراض نہیں. بے غیرت ملا اگر ابو طالب الحمد آنے سے پہلے الحمد پڑھے تو سدا سلامت رہے, ہمیشہ زندہ باد رہے. جسے فکر سمجھ آئے, جس نے مصطفیٰ کے نکاح کا خطبہ بھی نہیں سنا. مجھے نہیں پتا بخشی لگانے والے ارد گرد کے حیدرآباد کا غیور مجمع تم نے آج تک کون سی ولایت سنی ہے اور کون سی نہیں, لیکن ایک ولایت سنانے کا رنگ سندھ میں سیون کی دھرتی پر علی کے لال نے مجھے بھی دیا ہے جو میں تمہیں سنانے لگا ہوں. کہ کون ہے کعبہ قوسین؟ شبی سے عرب میں جب دو حلیف بادشاہ, جب اتحاد کرنے والے دو بادشاہ اکٹھے ہو جاتے تھے تو دونوں اپنی اپنی کمان میں ایک تیر جوڑتے اور آسمان کی طرف دونوں کمانیں اٹھا کر ایک عہد کرتے جسے کعبہ قوسین کہتے تھے. پتہ ہے وہ عہد کیا ہوتا تھا؟ جس سے تیری جنگ اس سے میری جنگ, جس سے تیری صلح اس سے میری صلح. کعبہ قوسین وہ محاورہ تھا, دو بادشاہ کمان میں تیر جوڑ کے کہتے جس سے تیری جنگ اس سے میری جنگ. تبھی تو جب سے محمد معراج سے آئے تھے کہتے تھے یا علی جس سے تیری جنگ اس سے میری جنگ. سلامت رہے, ہمیشہ زندہ باد رہے. سارے کو بار مقصر لانا, پچھلے بندے نہیں بولے. مولا امام عسکری فرماتے جو ہمارے منکروں پر لعنت کرے اور جواب دینے والا سن کے نہ کہے بے شمار تو لعنت اسی پہ آ جائے. بیار میں مار
پڑھ لینا جا کے جس سے زیادہ شوق ہے. مل کے بولو علی لال کلندر. سدا سلامت رہے بھائی. ہمیشہ زندہ باد. شکیل سے ابھی صرف 3 آیتوں کا ترجمہ ہے. آیتیں میں نے پڑھی تھی 12. اگر آپ کا دل بن جائے تو میں 30 منٹ کی بجائے 35 منٹ بھی پڑھ لوں گا. لیکن یہ فکر ہے اگر مکمل ہو جائے. یہ ہے کعبہ قوسین. اب ذرا پھر سے آیتوں کو سنیں کیونکہ یہ مضمون وہ ہے کہ اگر اس میں سے ایک بھی آیت آپ نے مس کر دی تو پھر معراج سمجھ نہیں آئے گی. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. جب وہ ہوا افق اعلیٰ پر تھا تو مصطفیٰ آپ اس کے اور قریب ہوئے. اتنا قریب ہوئے کہ فاصلہ اتنا رہ گیا جتنا کمان کے دونوں فاصلے. مصطفیٰ اتنا ہی فاصلہ رہ گیا تھا ایک قدم اور بڑھاتے تو وہ ہوا گلے لگا لیتا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. توجہ. اچھا آپ سب نے سنا ہے نا کہ پردہ معراج سے ایک ہاتھ نکلا. اس ہاتھ میں ایک انگشتری تھی. صحابہ نے رسول سے پوچھا کیا اللہ نے اپنا کوئی جلوہ دکھایا؟ کہا میں کوئی موسیٰ تھوڑی ہوں جو اس کی تجلی کے لیے ترسوں. میں اپنے آپ کو بھی دیکھوں تو جلوہ اسی کا ہے. جس نے عزت محمد آج تک نہیں سنی وہ بندہ ہاتھ اٹھائے. مصطفیٰ کہتے ہیں میرا چہرہ ہی تو اس کا چہرہ ہے, میرے ہاتھ ہی تو اس کے ہاتھ ہے. کہ نہیں تو وہ پردے کے اندر سے آپ کو کیوں بلا رہا تھا؟ کہاں وہ بھی ایک راز ہے. اس کا ہاتھ پردے سے باہر آیا تو اس میں ایک انگوٹھی تھی. کہا یا رسول اللہ کیا وہ انگوٹھی آپ نے پہلے دیکھی تھی؟ حضور نے فرمایا پہلے تو نہیں دیکھی, اب کہو تو تمہیں دکھا دوں. کہا یا رسول اللہ کہاں ہے؟ حضور نے کہا یا علی. علی جیب سے نکال کے کہتے ہیں یہی انگوٹھی. سلامت رہے, ہمیشہ زندہ باد رہے. جسے فکر سمجھ آیا ہے وہ بندہ بولے دوسرے بندے سے بات نہیں ہے بھائی. مل کے بولو حیدری. ایک ٹیکنیکل پوائنٹ تمہیں بتا دوں. میں نہیں کہتا کہ پردہ معراج میں کون تھا. قرآن تمہیں خود بتائے یا وارث قرآن خود بتائے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. جب وہ افق اعلیٰ پر تھا. اچھا اللہ تو رہتا ہی ادھر ہے, پھر تو نے کیوں کہا کہ وہ افق اعلیٰ پر تھا؟ کہا اس لیے کہ جو معراج کا میزبان تھا میں نے اسے خصوصاً بلایا تھا کہ آؤ مجھے محمد کی میزبانی کرنی ہے. تو وہ جو میزبان اللہ نے پردے میں بٹھایا تھا نا, کیونکہ شیعوں کا عقیدہ توحید پڑھنے لگا ہوں مرکز ولایت علی حیدرآباد کے ممبر سے. شیعوں کا عقیدہ توحید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ احد ہے, وہ بے نیاز ہے. جو اسے بے نیاز نہ مانے اس کی توحید رہتی نہیں. وہ بے نیاز ہے, نہ اسے ہاتھوں کی ضرورت, نہ اسے بازوؤں کی ضرورت, نہ اسے بولنے کی ضرورت, چونکہ وہ تو بے نیاز ہے. اس کا مطلب کوئی تو ایسا ہے نا کہ وہ بے نیاز ہو کر بھی اس میں پوشیدہ رہتا ہے. وہ جو کام کرنا چاہے وہ اس کے ذریعے کرواتا ہے. شبی صحیح میں نے آپ کے پاس خمسہ مجالس میں ایک حوالہ دیا تھا کہ قرآن میں جہاں بھی لفظ رب استعمال ہوا آقا وحید خراسانی قم میں بیٹھ کر سب سے بڑا مجتہد ہے اس وقت, وہ کہتے ہیں جہاں قرآن میں لفظ رب آئے اس سے مراد امام زمانہ ہے. ایک جملہ اسی روایت کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ جہاں قرآن میں ہوا آئے جو زیادہ گھبرایا ہے وہ زیادہ کان کھول. اللہ احد ہے. توجہ پلے سراج سے گزرنے لگا ہوں, پلے سراج سے کہہ دو ہوبا اللہ احد ہے. وحید خراسانی کہتے ہیں یہ جو ہوبا آتا ہے نا کل اور اللہ کے درمیان, کل ہو واللہ, کل اور اللہ کے درمیان جو ہوبا ہے یہ ہوبا وہ ہے
جس نے اللہ کے اسم جلالہ کو اپنے اندر چھپا کے رکھا ہے. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگ لینا, خیرات مانگ لینا. یہ وہ ہوا ہے جو اپنے اندر اسے چھپا لیتا ہے, پھر خود کو ظاہر کرتا ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. وہ نظر آتا تو کیسا ہوتا, وہ ہاتھ اٹھاتا تو کیسا ہوتا, وہ باتیں کرتا تو کیسا ہوتا. نہیں 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 نہیں, وہ ہوگا ہے. ہوگا کون ہے؟ نہ ہو میرے بادشاہ علی کا خطبہ جس شوق میں پھانسی دو تو مات قبول. مسجد کوفہ کے منبر ابیض سے ابو طالب کے بیٹے نے کہا ایھا الناس انا ہوگا. سدا سلامت رہے, ہمیشہ زندہ باد, سدا سلامت رہے, زندہ باد. جسے گھبراہٹ, صحیح رسول بخش اللہ آپ کی اس ڈیوٹی کو قبول و منظور فرمائے. مل کے بولو, سارے بولو, علی لال کلندر. جو مولا سے زیادہ مولوی کو مانتے وہ سن لے. وحید خراسانی نے لکھا وہ ہوا جس میں اللہ کا اسم جلالہ چھپا ہوا ہے, کوئی اور نہیں, غازی کا بابا ہے. حوالہ ان کے لیے پڑھ دیا جن کو حوالے کی ضرورت ہے, ورنہ علی ماننے کے لیے کتاب کا نہیں باپ کا حوالہ اچھا ہونا چاہیے. سدا سلامت رہے, زندہ باد. ڈیوٹی میری مکمل ہو گئی. اب میں کیا کروں, بات تیسری آیت سے آگے بڑھی نہیں, اور آپ کی تھکاوٹ بھی میرے پیش نظر ہے. میرا سفر نہیں, میرے سفر کا وارث ہے امام حسین. آپ اپنی بتائیں, پڑھوں اگلی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. فاصلہ اتنا کم تھا جیسے کمان کے دو فاصلے. کیا کہنے قرآن تیری معنویت کے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. پھر اس نے مقام کعبہ قوسین پر جو وہی چاہی اپنے عبد کو کر دی. سدا سلامت رہے, ہمیشہ زندہ باد رہے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. پھر اس نے جو وہی چاہی وہ اپنے عبد پر کر دی. بھائی میں بھی ہوتا عام حافظ, عام قاری تو قرآن پڑھ کے گزر جاتا. اس کی باتیں ہیں وہ جانے. میں تو رک گیا نبی کے بیٹوں کی دہلیز پر سجدہ کر کے مولا صادق سے پوچھا, مولا وہی تو مکے میں آتی رہی, وہی مدینے میں آتی رہی, وہی کعبہ میں آتی رہی, وہی غار حرا میں آتی رہی, وہاں ابو طالب کی وہی گود میں آتی رہی. ہر جگہ تو نبی پر وہی آئی. گھر میں بیٹھے تو وہی, بازار میں گئے تو وہی, سفر میں گئے تو وہی, حضر میں رہے تو وہی, شادی ہو تو وہی, نواسے عطا ہو تو وہی, بیٹی کا رشتہ پکا ہو تو وہی. زندہ باد, زندہ باد. ہاتھ اٹھانا. جسے نبی اور اللہ کا تعلق نہیں پتا وہ بندہ بھلے نہ بولے مولا یہ کون سی وحی ہے جو اللہ وہاں بلا کے کر رہا ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. یاد رکھنا اب وہ دور نہیں جو ہم مولوی کو عقیدے کی دلیلیں دیں. اب وہ دور نہیں جب ہم دوسرے مسالک سے مناظرے کریں. اب ہم علی کا فضائل اس نہج میں پڑھیں گے. مولوی اپنی موت آپ بھی مر جائے گا. زندہ باد. میری طرف دیکھنا بھائی, سادات کی دعاؤں کے حصار میں اگلا فکر پڑھیں. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اس نے جو وہی چاہی وہ اپنے عبد پر کی. بندے نے مولا صادق سے کہا مولا وہی تو ہر جگہ آتی تھی, یہ بتائیے وہ کون سی وہی ہے جو اللہ وہاں کر رہا تھا. کتاب کا نام ہے لماذا ذکروا اسم علی فی القرآن کثیرا. نجال تائی کی کتاب ہے نجف اشرف سے چھپی. اس وقت میری گاڑی باہر کھڑی ہے, کتاب موجود نہ ہو تو میرا قتل معاف. اگر کتاب بھی ہو حوالہ بھی ہو تو علی کے ذکر پہ نہ بول سکے تو جانے علی کا مولا محمد مصطفیٰ جانے جو ہی کہنا وہ کون سی وحی ہے جو معراج پر بلا کے کی. امام صادق فرماتے ہیں ایک نہیں 120 معراجیں میرے نانا محمد کو ہوئی, اور ہر معراج پر بلا کے اللہ یہی کہتا تھا محمد امت سے کہہ دینا علی واجب ہے, علی واجب ہے.
فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اگلی آیتیں ان کی ہیں جنہوں نے کبھی علی کو نہیں مانا. اگلی آیتوں کا صرف ایک ترجمہ کرتا ہوں اور گزرتا ہوں. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. یہ مسلسل آیات ہیں، یہ نہیں ایک وہاں سے ایک وہاں سے ایک وہاں سے ایک وہاں سے نہیں. سورہ النجم کی آیت نمبر 7 سے لے کے 18 تک 12 مسلسل آیتیں. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. جسے دل سے تسلیم کر رہے ہو اسے جھٹلاؤ نا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. اس پر جھگڑ رہے ہو جسے محمد نے دیکھا ہے. میں ترجمے والا قرآن لے آؤ یا مجھے ڈانٹ دو، یا ترجمے والا قرآن لے آؤ تو یا خاموش نہیں بیٹھنا. ما كذب الفؤاد ما رأى. نہیں ہے ترجمے والا قرآن تو میرے موبائل کے اندر ای قرآن پڑھا ہے، ابھی کھول کے تمہیں دکھا دوں. ما كذب الفؤاد ما رأى. جسے ادھر سے مان رہے ہو اسے ادھر سے جھٹلا رہے ہو. افتمارونه على ما يرى. اس پر جھگڑا کر رہے ہو جسے مصطفیٰ نے دیکھا ہے. فَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. اسے تو یہ پہلے بھی دیکھ کے آیا ہے. اللہ کرے میں تمہارے دل میں فکر اتار دوں. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. اسے تو یہ ابھی پچھلی منزل میں بھی دیکھ کے آیا ہے. کہاں دیکھ کے آیا ہے؟ عند سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا پر عندہا جنت الماوا. جنت الماوا پر اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. محمد اسے تب بھی دیکھ کے آیا ہے جب وہ سدرہ پہ چھایا ہوا تھا. سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے. مصطفیٰ اسے تب بھی دیکھ کے آیا ہے جب وہ سدرہ پر چھا رہا ہے، جیسے چاہے چھا رہا ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی. اور محمد نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، جو دیکھنا تھا بس اسے دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ مِنْ آیاتِ رَبِّهِ الْکُبْریٰ. اور محمد نے اپنے رب کی آیات کبریٰ کو دیکھا. مصطفیٰ سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے. نہیں 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 نہیں. 12 آیتوں کا نتیجہ اگر تیرے دل میں نہ اترے تو پھر میرے 12 آیتیں تسلسل سے پڑھ کے تجھے تفسیر سمجھانے کا فائدہ کیا ہے؟ کما زاغ البصر وما طغی. مصطفیٰ تیری آنکھ ادھر ادھر نہیں گئی. لقد رآہ من آیات ربہ الکبریٰ. مصطفیٰ تیری نگاہ نے اپنے رب کی آیات کبریٰ کو دیکھا. یا رسول اللہ آپ نے کسے دیکھا تھا؟ حضور فرماتے میں نے عرش پہ دیکھا، میں نے عرش پہ دیکھا. مجھے 12 نور نظر آ رہے تھے جن میں پہلا علی ہے، جن میں دوسرا حسن ہے، جس میں تیسرا حسین ہے، جس میں چوتھا زین العابدین ہے، جس میں 5واں محمد باقر ہے، جس میں 6واں جعفر صادق ہے، جس میں 7واں موسیٰ کاظم ہے، جس میں 8واں علی رضا ہے، جس میں 9واں محمد تقی ہے، جس میں 10واں علی نقی ہے، جس میں 11واں امام عسکری ہے، اور جس میں 12واں میرا مہدی ہے. پتہ چلا ملا اللہ کی آیتیں عرش پہ ملتی ہیں، مدرسوں میں نہیں ملتے. ہمیشہ زندہ باد. جو بندہ جان بوجھ کے بیٹھا رہا ہے فکرے میں اگلے اس کے لیے پڑھنے لگو. کن کن کو دیکھا، کن کن کو دیکھا؟ وہاں مرتضیٰ کو دیکھا، وہاں مجتبیٰ کو دیکھا، جہاں سید الشہداء کو دیکھا. کہاں بیٹھے ہیں شیعہ، اسنا، اشعری، جو 12 اماموں کے ماننے والے ہیں. جس نے 13واں بنائے وہ ہاتھ نہ اٹھائے. جس نے 12 امام ماننے ہیں وہ میری طرف دیکھے. مولا علی کون ہے؟ کون ہے مولا علی امام؟ مولا حسن کون ہے؟ مولا حسین کون ہے؟ مولا سجاد کون ہے؟ مل کے بولنا. مولا باقر العلوم کون ہے؟ مولا صادق کون ہے؟ مولا کاظم کون ہے؟ مولا رضا کون ہے؟ مولا تقی کون ہے؟ مولا نقی کون ہے؟ مولا عسکری کون ہے؟ مولا مہدی کون ہے؟ جو ان 12 کے علاوہ کسی کو امام کہے وہ کل بھی لعنتی تھا. وہ
सदा आबाद व शाद। आपके क्या कहने हैं, आपके मेरे समाज के क्या कहने? वो जिसे मेराज पर बुलाकर मुस्तफा ने दिखाया, वो जो कहते हैं ना सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर सलाम भेजा जाएगा। सलाम तुम पर वही भेजेगा जिसने मुस्तफा पर सलाम भेजा, क्योंकि वो समझ है, उससे तो बोलने की जरूरत नहीं। दुनिया कहाँ समझेगी अली मौला को? नहीं समझ सकती, मुमकिन ही नहीं। बस में यही पर्दा है मेराज है, और इसी पर्दा है मेराज के बाहर नबियों के सुल्तान खड़े। 5 मिनट ले लूं मुसाहिब से। इसी पर्दा है मेराज के बाहर मुस्तफा खड़े। अंदर से मेजबान मेराज की आवाज है, मेहमान मेराज को कैसे है मेरे हबीब? जो लहजा हमेशा भाई कहता था, आज उसी में हबीब का क्या लुत्फ आया होगा नबी को। परवरदिगार आलम बिल्कुल जबरदस्त सफर, तेरे बुराक की अता करदा सवारियों के क्या कहने। मेरे रास्ते में सवारी के साथ साथ चलने वाले साइस जिब्राइल के क्या कहने। उन बंदों की मात नहीं मारी गई जो कहते हैं हुसैन रजी अल्लाह, जिनकी सवारियों का साइस अलैहिस्सलाम हो। के बाद या तो फजाइल हजम करना शुरू कर दोगे तो या फिर बिल्कुल ही नहीं समझोगे। तो मेरी तरफ हुजूर ने पूछा सफर अच्छा ना? परवरदिगार आलम बिल्कुल। क्या चलो मेराज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पहला सवाल का परवरदिगार आलम हुक्म कर या मोहम्मद अतहब्बहु, ऐ मोहम्मद किसी से मोहब्बत है? मोहब्बत की बात है तो थोड़ा प्यार से, किसी से मोहब्बत है? रसूल ने क्या आवाज दी? मुझे नहीं पता। पर्दा मेराज में कौन था कौन नहीं मुझे नहीं पता। मुझे तो ये पता है कि जो मेराज में बात हो रही थी वो मैं बताने लगा। ये पता है कि उधर अब्द है, उधर माबूद, उधर अब्द हु है, उधर माबूद, उधर मेराज का मेजबान है, इधर पर्दे के मेहमान है। अब मुझे नहीं पता वो पर्दा कौन है जो इन दोनों के दरमियान है, ये भी मुझे नहीं पता। जिस चीज का पता ही नहीं उस पर बंदा क्यों कांगड़ है? अब सारी बात है मोहम्मद और अल्लाह के दरमियान कोई कपड़े का पर्दा तो हो सकता नहीं, क्योंकि नूर तो दोनों का एक है। इसका मतलब इनके दरमियान पर्दा भी कोई ऐसा होगा जो उस जैसा भी हो जो इस जैसा हो। अच्छा आपको पता है अल्लाह पढ़ दो, अल्लाह के पर्दे को। अच्छा मैं पढ़ देता हूँ ना। कई बातें ऐसी होती हैं कि उनका लुत्फ आपने खुद लेना। उन्होंने कहा अल्लाह का पर्दा, अल्लाह का पर्दा, इसी को अरबी में हिजाबुल्लाह कहते हैं। अच्छा मैं आगे बढ़ने से पहले फिक्र फजाइल के लिए आखिरी मैंने सोचा अच्छा देर तो नहीं हो रही, फजाइल की फिक्र यही आखिरी, मैंने सदाबाद का आपका लेना नहीं। मेराज दरमियान का पर्दा। जिस दिन मौला हसन का ज़हूर हुआ ना दुनिया में 15 रमजान को, रसूल खुदा मस्जिद से उठे, सैयदा के घर की तरफ दौड़े। सैयदा के घर की तरफ दौड़े जो नबी हमेशा खड़े होकर पढ़ते थे ना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। नबी ने एक दफा दरवाजे पर जाकर ठहरना शुरू किया। नबी ने कहा अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतुल नबुव्वा। दरवाजे की तरफ दूसरी तरफ अली मौला खड़े थे। दरवाजे के एक तरफ मुस्तफा थे, अंदर मौला अली थे। अंदर से जवाब दे के कहते हैं मरहबा या अखी व या रसूल अल्लाह व या हबीब अल्लाह। हुजूर मुस्कुरा के कहते मेराज का मंजर नहीं याद आया? जिंदाबाद सलामत रहे हैं, जिंदाबाद रहे। जिससे फिक्र समझ आया है वो आबाद है। मेराज का पर्दा, अंदर मेजबान बाहर मेहमान। मोहम्मद किसी से मोहब्बत है या मोहम्मद अतहब्बहु? क्या कहने नबियों के सुल्तान,
تیری گفتگو پر محمد علی ورک اپنی نسلیں قربان کرے تو تیرے ایک لفظ کا حق ادا نہ ہو. پردہ معراج کی طرف دیکھ کے مصطفیٰ کہتے ہیں نام ہے یا رب العالمین ہے پروردگار مجھے کسی سے محبت ہے؟ کیا کس سے محبت ہے؟ کہ مجھے علی سے بڑی محبت ہے. اللہ تجھے بھی کسی سے محبت ہے؟ کتاب ابھی گاڑی میں پڑھی نہ اردو والی بھی عربی والی خالص ترجمے کے بغیر. تجھے بھی کسی سے محبت ہے میرے پروردگار؟ کہ مجھے بھی علی سے بڑی محبت ہے. کہ اب جب دونوں کو ہی علی سے محبت ہے تو پھر امت کو کیسے پتہ چلے کہ میں اظہار محبت کیسے کرتا ہوں اور میرا حبیب اظہار محبت کیسے کرتا ہے؟ کہ اللہ تو بتا تو کیسے اظہار محبت کرتا ہے؟ کہ نہیں مصطفیٰ آج آپ مہمان ہیں, مہمان کا حق پہلا ہے. اب بات ہو گئی تھی علی کے فضائل کی, جگہ تھی معراج, منبر تھا عرش, فضائل پڑھ رہا تو خود پروردگار عالم. کیا محمد پہلے آپ بتائیے آپ علی سے محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ رسول نے فرمایا میں اپنی نگاہ نبوت سے علی کا چہرہ دیکھتا ہوں, میں اپنی لسان وما ینطق سے علی کے فضائل پڑھتا ہوں. یہ میرا اظہار محبت ہے. پروردگار تیرا اظہار محبت کیا ہے؟ جو جہاں آ رہا ہے وہیں بیٹھ جانا. فکر فضائل کا میں آخری پڑھنے لگا ہوں. کیا اے پروردگار تجھے کیسی محبت ہے علی کے ساتھ؟ تمہیں علی زمین پر نہیں ملتا, تمہیں علی کتابوں میں نہیں ملتا, تم علی کو توضیح المسائل میں ڈھونڈ رہے ہو. آؤ میں تجھے دکھاؤں علی کا اختیار کیا ہے. کیا پروردگار عالم تیرا علی سے محبت کا انداز کیا ہے؟ اللہ کی آواز آئی اے محمد انی اشرفت له اسماء فسمیتہ علی ابن ابی طالب. اے محمد پورا زمانہ مجھے علی کہتا ہے, میں ابو طالب کے بیٹے کو علی کہتا ہوں. پورا زمانہ مجھے علی کہتا ہے, میں ابو طالب کے بیٹے کو علی کہتا ہوں. خدا کی قسم 5 مجلسیں صرف اسی پہ پڑھوں نا کہ معراج پر علی کے فضائل کیا پڑھے گئے تو پھر بھی مجلسوں کا حق ادا نہ ہو. لیکن ایک فکرہ پڑھنے لگا ہوں. جو ہی مصطفیٰ معراج پر جا رہے تھے نا, رستے پیغام کے فکرے, مرکز ولایت علی کا منشور, چوتھے آسمان پر انبیاء نے گھیرا, نبیوں کے سلطان نماز پڑھائے نا. حضور نے فرمایا تم بھی جانتے ہو کہ با جماعت نماز پڑھانا میرا حق ہے. اگر وقت کے امام کے بغیر جمعہ ہو جاتا تو عیسیٰ پڑھ لیتا. نماز پڑھنے کا انتظار عیسیٰ کر رہا ہے. بخشودگاری کے منبر سے ہر اہل سنت اہل حدیث دیوبند نے دوسرے مسئلے کو پاکستان میں امن سے رہو, چین سے رہو. وہ جو علی کے مقابلے میں کسی ملا کی باطل ولایت بنا کے بیٹھے ہیں, محمد علی ورک ایک فکر دے کے جا رہا ہے, ایک سوچ دے کے جا رہا ہے, ایک خیال دے کے جا رہا ہے. ہر مولوی سے جو با جماعت نماز پڑھائے, جو جمعہ پڑھائے, جو عید پڑھائے, اسے توضیح المسائل اٹھا کے لے جانا اور کہنا دیکھو پیش نماز کی کیا شرطیں لکھی ہیں. شمیشہ میں آپ کی موجودگی میں چیلنج دیتے ہیں, اگر ان 6 شرطوں پر کسی مسجد کا شیعہ مولوی پورا اترے, میری گردن اسی مسجد کے باہر اتار دیں. صدر سلامت رہے, ہمیشہ زندہ باد. انبیاء نے کہا یا رسول اللہ ہماری نماز پڑھا. اب آپ پریشان ہو گئے کہ نماز کیسے پڑھے؟ نماز پڑھو, نماز واجب ہے, مسجد میں جا کے پڑھو, گھر میں آ کے پڑھو.
لیکن پڑھنے سے پہلے جس کے پیچھے پڑھ رہے ہو نا اتنا ضرور دیکھ لینا اس کی نماز میں علی ہے کہ نہیں. زندہ باد، سدا سلامت رہو، ہمیشہ زندہ باد رہو. نماز ہے ہی علی والوں کے لیے، علی والوں کے علاوہ تو کسی کی نماز ہے ہی نہیں. کیونکہ جو علی کو واجب مانتا ہے وہ تو زیادہ نماز پڑھے. علی کو واجب مانے گا تو ہی تشہد میں کہے گا نا اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ و عترتہ المعصومین حجج اللہ علی الخلق. توجہ میری طرف رکھنا، وہ پیش نماز جس کی نماز میں علی نہ ہو. ابھی عمار بھائی نے بتایا نا کہ گناہ ایک ہے علی کی ولایت. میرے مولانا موسیٰ کاظم کا فرمان ہے باقی سب خطائیں ہیں، گناہ ایک ہے علی کی ولایت. شیعہ پیش نماز کی شرطوں میں لکھا ہے گناہ صغیرہ کبھی کا اصرار نہ کرتا ہو اور گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہوا ہو. علی کی ولایت کو چھوڑنا تو گناہ کبیرہ ہے. جو گناہ کبیرہ کرے اس کے پیچھے نماز تو ہوتی نہیں. سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے. اگر فکر سبھی صحیح نے سمجھ آیا تو پھر ان کے دل میں اترے گا جو گناہ کبیر نہیں. میرے مولا صادق کا فرمان ہے، حدیث میں تمہیں سنا دوں. مولا فرماتے ہیں سنو، جب کسی قوم کا پیش نماز مصلی عبادت پر آتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو کان لگا کے سنتا ہے. اللہ کرے جسے علی کی ولایت سے گھبراہٹ ہو، غازی تیرے علم کے نیچے اسے اگلا سانس نہ آئے، کیا ہوتا ہے کہ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے. وہ سنتا ہے کہ پیش نماز نے نماز شروع کیسے کی. اگر تو وہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شیطان واپس چلا جاتا ہے، اور اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کہے تو اس کے کندھوں پر بیٹھ کر ٹانگیں لٹکا دیتا ہے. کہ مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ بے کا نقطہ علی ہے. بے کا نقطہ، بے کا نقطہ، بے کا نقطہ، بے کا نقطہ علی ہے. کہ مولا پھر کیا شیطان ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ جاتا ہے اور اس پیش نماز کے کان کھینچ کے کہتا ہے حرامی اگر علی کے بغیر تیری ہونی ہوتی تو میری بھی قبول آ جائے. علی نہیں وہ بت پرست ہے. بس فکر آخر سن لینا لمبا نہ ہو. چوتھے آسمان پر نبیوں نے کہا یا رسول اللہ، اے حسین کے نبی، اے پیارے پیارے مکی نبی، اے میٹھے میٹھے مدنی محمد، حضرت ہمیں با جماعت نماز تو پڑھائے. حضور نے فرمایا پہلے آزان دو. حضرت داؤد آ گیا ہے، اہل سنت کی کتاب ہے کنز الامال، علامہ علی متقی ہندی کاری، سنی ہو کے عقیدہ لکھا ہے. مجھے نہیں پتا شیعہ اب علی کو کتنا اس دور میں مانتے کتنے دور میں نہیں، چونکہ آدھے شیعوں نے وقت کا علی کسی اور کو کہا. ہمارا علی ایک ہے جو ابو طالب کا بیٹا ہے، جو محمد کا بھائی ہے، جو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا میں فہذا ہے. یہ علی جو میرے ساتھ کھڑا ہے. مصطفیٰ نے میدان کھلا نہیں چھوڑا. اگر خالی فرما دیتے نا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو امت بڑی تیز ہے. جو بیٹیاں اور بنا لیں گے وہ علی بھی اور بنا لیں گے. زکی بھائی کا فہذا یہ جو میرے ساتھ کھڑا ہے. کوئی مارجن نہیں دیا محمد نے علی کے بارے میں. داؤد نے بھی آ گیا یا رسول اللہ، لہن داؤدی میں ایسی آزان پڑھوں جیسے پرندے میری آواز سن کے رک جایا کرتے تھے، ملائکہ جہاں جہاں تسبیح پڑھ رہے ہیں وہیں وہیں رک جائیں گے. حضور نے فرمایا نہیں. این عیسیٰ ابن مریم، کہاں ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ؟ کہ وہ سامنے 1,23,999 نمبر پہ جو کھڑا ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ. بلاؤ عیسیٰ کو. عیسیٰ گلدستہ آزان پہ آؤ. 1.25 لاکھ نبیوں کی امامت میں معراج پہ کروانے لگا. عیسیٰ آزان دو. عیسیٰ سے آزان کیوں دلوائی؟ عیسیٰ نے گلدستہ آزان پہ آ کے آزان شروع کی. اللہ اکبر سے ہوتے ہوئے، لا الہ الا اللہ سے گزرتے ہوئے، محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہوئے ایک دفعہ عیسیٰ نبی رکے اور مصطفیٰ کی طرف دیکھ کر کہا زمین پر اپنا وسیع کسے بنا کے آئے؟ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. جو
سے اشہد ان محمد رسول اللہ کے ساتھ کبھی علی ولی اللہ سمجھ نہیں آیا وہ دیکھے. علامہ علی متقی ہندی کاری کہتے ہیں عیسیٰ نے مصطفیٰ کی طرف دیکھ کر کہا زمین پر اپنا وزیر کسے بنا کر آئے ہو؟ منبر حسین کی قسم، علم عباس کی قسم. فکرہ غلط پڑھوں غازی اگلا جملہ پڑھنے کی توفیق ہی نہ دے. محمد فرماتے عیسیٰ اسی کو بنا کر آیا ہوں جس کی ولایت کا اقرار کر کے تجھے اور مجھے نبوت ملی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اسی کو بنا کر آیا ہوں، یہ سوال ہے ادھر ادھر ادھر. اسی کو بنا کے آیا ہوں جس کی ولایت کا اقرار کر کے یہ سوالات نبی 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 بنے ہیں. داؤد سے آزان کیوں نہیں دلوائی؟ عیسیٰ سے کیوں؟ مہدی کے ساتھ داؤد نے نہیں، عیسیٰ نے آنا ہے. جب عیسیٰ کہے گا نا اشہد ان علی ولی اللہ، تب مولوی سے پوچھنا علی واجب آئے گا. بارہویں کے ساتھ داؤد نے نہیں آنا. اسی ولایت کے لیے تو سال کی قید نبھائی شام کی ملک. جو چہلم کی مجلس کرواتا ہے نا آزادار، وہ ایک بات ذہن میں رکھے، ہر مجلس حسرت ہے حسین کی ماں کی. رونے شام کی ملکہ آتی، لیکن چہلم کی مجلس حسرت ہے علی کی بیٹی. سال کی قید میں روز سجاد سے کہتی تھی سجاد کب قید ختم ہوگی، کب بھائی کا چہلم کرنے جاؤں. اسی لیے تو جب قید رہا ہوئی تو سب سے پہلے کہا سجاد میں بھائی کے چہلم کی مجلس کرنا چاہتا. پھر اس کے بعد کربلا جاؤں گی حسین کا چہلم منانے. عزاداروں پتہ نہیں کیسے رہا ہو گئی قید علی کی بیٹیوں کی. جو نہیں جانتا وہ ذرا ایک دفعہ سر اٹھا کے دیکھے اور پھر ہائے ضرور کرے. ایک 4 سال کی ولایت کی مبلغہ نے ایسے جان دی ہے شام کے زندان میں کہ علی کی بیٹیاں اسی 4 سال کی مبلغہ ولایت کی تبلیغ کے صدقے میں آزاد ہو. وہ جو زندان میں بابا کا سر لے کے روتی تھی، اس نے کوئی زندان میں ایسی تبلیغ کی ہے علی کی ولایت کی کہ آج بھی فاتح شام یا علی کی بیٹی ہے یا حسین کی 4 سال کی معصومہ شبی صحیح ایسی کوئی مبلغہ ولایت ہے. یہ 4 سال کی شہزادی جس کے نام کی 5 مجلسیں آپ نے کروائیں، یہ شام کے زندان کی سلاخوں میں چھوٹے چھوٹے ہاتھ ڈال کے دیکھتی تھی. سید سجاد کو شام کے بچے آ کر پتھر مارتے تھے، یہ رو کے کہتی تھی مجھے پتھر نہ مارو، میرے بھائی کو کچھ نہ کہو. شام کے بچوں میں تمہیں ایک کہانی سناتی. رو کے شام کے بچے پوچھتے تھے قید میں ہو پھر کون سی کہانی؟ کہتی تھی تمہیں کہانی وہ سناؤں گی جو میرے دادا علی کی ولایت کی تبلیغ بن جائے گی. پتہ ہے یہ 4 سال کی معصومہ کون سی کہانی سناتی تھی؟ ننھے ننھے ہاتھوں سے زندان کی سلاخوں کو تھام کر حسین کی بیٹی کہتی شام کے بچوں ہاتھوں سے پتھر چھوڑ کر سارے میرے سامنے آ کر بیٹھ جاؤ. شام کے چھوٹے چھوٹے بچے زندان کے باہر آ کر بیٹھ جاتے. اب پوچھو کہ بچے زندان میں کیسے آتے؟ حرام زادوں نے وہ زندان دیا تھا علی کی بیٹیوں کا جس کا دروازہ بازار کی طرف کھلتا تھا تاکہ گزرتے ہوئے ہر بے غیرت علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھے، ہاتھوں میں پتھر اٹھائے ہوئے گزرے، جو دیکھے سجاد کو پتھر مارے. بچے بیٹھے تمہارے ہائے کرنے پر میں نسلیں بھی قربان کروں تو حق ادا نہ.
کی سلاخوں کو تھام کے کہتی تھی شام کے بچوں ایک مدینے کا شہنشاہ تھا جس کا نام حسین تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ بڑا پیارا بستا تھا مدینے میں اللہ جانے کس بد نظرے کی نظر لگی پھر وہ اپنا پورا خاندان لے کر جنگلوں میں آ گیا اس کی بہنوں کو ظالموں نے جنگلوں میں گھیر لیا اس کی بہن 70 قدم پہ سر پہ قرآن رکھ کے کھڑی تھی اس کی بیٹی 4 قدم پہ دیکھ رہی تھی اس حسین کو 13 ضربوں سے مارا اس کے جوان کے بازو قلم کیے اس کے اکبر کا جگر برچھی کھا گئی اور شام کے بچوں تمہارے چھوٹے بہن بھائی تو ہوں گے اس حسین کا ایک 6 مہینے کا بچہ تھا جس کے گلے پر 3 منہ والا تیر مارا اس کی بیٹی کو قید کر کر شام کے زندان میں رکھا کہتے تھے وہ قیدن کہاں ہے رو کے کہتی تھی کوئی اور نہیں حسین کی بیٹی معصومہ میں آواز تھوڑی سی بڑھا لگا آواز اس کی 2 پوائنٹ بڑھانے میں مسائل کے 2 فکریں کہہ لوں تاکہ چہلوں کی مجلس مکمل ہو جائے کب حسین کی بیٹی میں اتنا شور ہوا زندان میں ہائے میرے بابا کا سر ہائے میرے بابا کا سر بابا کا سر آیا ہر کوئی چہلم کرنے آ گیا ارمان اسی بات کا ہے وہ چہلم کرنے نہیں جائے گی جو بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی تبھی تو زندان سے جاتے وقت قبر سکینہ سے آواز آئی پھوپھی میری بابا کی قبر پر جا کے کہہ دینا وہ بیٹی تجھے بڑا یاد کر رہی ہے جس کے کان آج بھی قبر میں دکھ رہے ہیں میرے بابا سے کہہ دینا شام والوں کی بچیاں نرم تکیوں پہ سوتی ہیں بابا تیری بیٹی کا تکیہ اینٹ ہے اللہ مان جو پچھلے بندے بیٹھے ہیں صحیح رسول بخش کا ہاتھ ذرا پکڑ لینا میں 2 فکرے مسائل کے پڑھ لوں عزادار و رہائی ہوئی علی کی بیٹی نے کہا پہلی مجلس ہوگی رہائی کے بعد اس میں سب سے پہلا ذاکر ہوگا سید سجاد 1 پوائنٹ آواز اور بڑھانا اس میں سب سے پہلا ذاکر ہوگا سید سجاد اور اس میں شہداء کے سر زیارت کے طور پر برآمد ہوں گے پتہ ہے چہلم کی پہلی مجلس کون سی تھی سید سجاد منبر پہ آیا مجمع میں علی کی زخمی سروں والی بیٹیاں تھی سجاد سے کہتی ہے سجاد ابھی مجلس شروع نہ کرنا رو کے کہتی اما فضا باہر شام کی عورتیں کھڑی ہیں ان سے کہو اندر آ جائیں اور ہاتھوں میں پتھر لے آئیں اگر کسی کی حسرت رہ گئی ہے تو زینب کا سر حاضر ہے جتنا مارنا ہے مجھے مار لو آن اللہ مان عزادارو میری طرف دیکھنا عزادارو شام کی عورتیں آ گئی سید سجاد نے مصائب شروع کیا ہائے میرا غریب بابا حسین جسے 13 ضربوں سے پسے گردن ضربے مار کر قتل کیا گیا جس غریب کا چہلم تم آج 14 صدیوں بعد بھی منا رہے ہو پتہ ہے وہ کون ہے سب نے سنا ہے نا شمر سینے پہ بیٹھا تھا سجاد مولا تو کیوں کہہ رہا ہے تیرے بابا کو پسے گردن سے ذبح کیا جب شمر یہاں تھا تو گلے سے ذبح کرتا کہتا کتے نے میرے بابا کی گردن گھما کر ضربے مارنا شروع کی رو کے کہتا تھا اماں اللہ مان پچھلے بندے ایک دفعہ ماتم میں شامل ہونا جو ہاتھ باندھ کے بیٹھے شیعہ بندے پر واجب ہے ہائے کرے ہائے حسین ہائے مظلوم ہائے چہلم ہائے شام ہائے کربلا فکرہ آخری ہے عزادار مولا حسین کا سر برآمد ہوا بی بی زینب نے اٹھ کے سر لیا کہا ہائے میرا چچا غازی جس کے بازو کاٹ کر مسلمانوں نے علی کے بدلے لیے مولا عباس کا سر آیا لاہور والی ملکہ رقیہ نے بھائی کا سر لیا کہا ہائے میرا اکبر جس کا جگر برچھی کھا گئی اکبر کا سر آیا جناب لیلا نے لیا کہا ہائے میرا قاسم جس کا ایک رخسار خولی کے گھوڑے کے سموں میں پھنسا ہوا تھا قاسم کا سر آیا قاسم کی ماں نے لیا کہا ہائے میرے اونا محمد 2 چھوٹے چھوٹے سر آئے کوئی بی بی نہیں اٹھی شام کی عورتیں کہتی ہیں سجاد کیا ان
भतीजा बाबा का चेहलम करने शाम से लेकर करबला तक रोते रहे, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। जिसकी आंख में गिरिया ना आए आंखें झुका लेना। फिक्रा मुसाहिब का यही आखिरी है। गाजी की कब्र को देखा, कहती है सज्जाद तुझे पता है मेरा गाजी घोड़े से कैसे गिरा था? कहता फूफी कैसे? मेरी तरफ देख रहा। बीबी ने सर पे दोनों हाथ रखे, ऊंट की पुश्त से गिरी अली की बेटी, सर लगा करबला की खाल पर, काय से गिरा था मेरा गाजी। सारी कब्रों से होकर हुसैन की कब्र पे आई, कहती है शबीर तेरा चेहलम करने Hi, Osai.